بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 ہے، اور اس میں رب قدس ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم تو نصارہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے پکا عہد لیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ جو عہد لیا تھا اس میں سے اکثر حصہ وہ لوگ بھول چکے، ان نصیحتوں کو بھول چکے، بلا بیٹھے انہیں۔ تو اب جب یہ بلا بیٹھے تو اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ تو رب تعالیٰ فرماتا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، تو ہم نے ان کے آپس میں قیامت تک کے لیے ایک دوسرے کے حساب سے اور ایک دوسرے کے لیے بیر اور بغض جو ہے وہ ڈال دیا ان کے دلوں کے اندر۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہود اور نصارہ، یہاں پہ نصارہ کا ذکر ہے۔ نصارہ کو جو آسمانی کتاب ملی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اس کا نام انجیل ہے، اور انجیل کے اندر یہ عہد لیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ان کی ذات کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنا ہے۔ یہ میثاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام سے لیا اور انبیاء کے ذریعے ان کی امتوں سے بھی لیا۔ تو اب ان سے بھی یہ عہد لیا تھا، لیکن یہ اپنا عہد جو ہے وہ اپنا عہد توڑ چکے، اور صاف ظاہر ہے کہ جو آدمی اپنا عہد توڑ چکے تو ہر ایک جو بھی انسان کام کرے گا تو اس کا صلہ اور اس کا بدلہ ملے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر وہ زہر کھاتا ہے، صاف ظاہر ہے کہ اس کے بعد زہر کھانے کے بعد اس کی موت یقینی ہے۔ ایک آدمی قانون توڑ دیتا ہے، اس کے بعد اس کی سزا متعین ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں نے جب انجیل کی اور احکام خداوندی کی دھجیاں اڑا دیں اور وہ سارے کے سارے احکام انہوں نے پس پشت ڈال دیے، تو اس کے بدلے میں صاف ظاہر ہے کہ پھر ان کے درمیان عداوت اور بغض یہ تو پیدا ہونا ہی ہونا ہے۔ تو ان کی کارستانی کی بنیاد پر ان کا جو ہے یہ فعل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بیان کر دیا۔ تو اب یہ ان کی جو واقعی حالت تھی، اس حالت کو قرآن حکیم نے بیان کیا، کیونکہ قرآن حکیم کے اندر امثال بھی ہیں، قرآن حکیم کے اندر قصص بھی ہیں، بہت سی قوموں کے قصے بھی ہیں اور امثال بھی ہیں قرآن حکیم کے اندر۔ تو اب یہاں پہ ایک مثال، جو امثال ہی سے اس کا تعلق ہے کہ جو کام ان لوگوں نے کیا ہے، جس کی بنیاد پر بعد میں انہیں یہ صلہ ملا ہے اور اس طریقے سے بغض اور عداوت کے وہ شکار ہوئے ہیں، اس کام سے تمہیں احتراز کرنا ہے، اور کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرے۔ تو آپ بتائیے، اس آیت مبارکہ کا قرآنی مفہوم تو یہ ہے، اور اس کو بلا وجہ جوڑ دیا کہ یہ ہے اور وہ ہے، اور انسانیت کے لیے اور کس کے لیے احمقانہ باتیں کر کے اور ایک فتنہ و فساد کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اور یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 ہے۔ اس میں رب قدس ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو تم اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بے انصاف لوگوں کو راہ نہیں دیتا ہے، ظالم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی راستہ نہیں دیتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت اسلام پھیلنا شروع ہوا اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا درس دیا، تو مکہ معظمہ سے جس وقت مدینہ منورہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، تو وہاں یہ جو لوگ اہل کتاب کہلاتے ہیں، یہود و نصارہ، وہ تھے، لیکن انہوں نے دن رات ایک کر دیا اسلام کی مخالفت کے اندر، اور طرح طرح کی ایذا مسلمانوں کو دی، اور پھر وہ مشرکین کے ساتھ مل گئے اور ساز باز انہوں نے آپس میں کی،
اور اس طریقے سے وہ مسلمانوں کے ساتھ ملتے بھی تھے، اور ملنے کے بعد پھر وہ جو خدائی احکام ان کی کتابوں کے اندر تورات کے اندر اور انجیل کے اندر موجود تھے، ان آیتوں کو وہ یا تو مٹا دیتے تھے یا ان کا چھپا لیتے تھے، اور پھر وہ مشرکین کو طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اور اس طریقے سے ان کا ایک ساز باز مشرکین یعنی اسلام دشمن عناصر کے ساتھ تھا۔ تو جب وہ ملے ہوئے تھے اسلام دشمن عناصر کے ساتھ، تو قرآن حکیم نے یہ بتایا ہے کہ ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دشمن کا دوست ہوتا ہے وہ بھی در حقیقت آپ کا جو دشمن کا دوست ہے تو وہ آپ کا دشمن ہو گیا۔ اب اسی طریقے سے جب وہ تمہارے دشمن ہیں تو اب دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ اندرونی ساری کی ساری خبریں ان کے پاس جائیں گی، اور جانے کے بعد پھر وہ لوگ محاذ آرائی کریں گے، ایک فتنہ فساد اٹھے گا، اور ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے پوری دنیا کے اندر کیا یہ عالمی قانون نہیں ہے کہ اپنے ملک کی یا اپنے اس کی حفاظت کی جائے؟ دیکھیے اسلام جو ہے یہ جہاں ہمارا مذہب بھی ہے اور پوری دنیا کے اندر یہ ہے، وہیں اسلام کی ایک اپنی سلطنت بھی حکومت بھی ہے۔ تو جہاں جہاں اسلام کی سلطنت اور حکومت بھی ہو، اور صاف ظاہر ہے کہ پھر ان کے تعلق سے اگر کوئی ساز باز بھی کرے گا اور ان کے تعلق سے منافقانہ اس کی روش بھی ہوگی اور کمزور کرنے کی کوشش کرے گا اور حکومت کے لیے خطرہ بنے گا، تو پھر ان لوگوں سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور یہی مطلب اور یہی معنی اس آیت مبارکہ کا ہے۔ اب اس کو بھی بلا وجہ دہشت گردی سے جوڑ کر کے اور اس طرح فتنہ و فساد پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سورہ مائدہ ہے، اور سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 57 ہے۔ رب قدوس ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، کہ ہرگز اے ایمان والو جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے، یعنی مذاق اڑاتے ہیں وہ تمہارے دین کا اور تمہارے خدائے قدوس کے بھیجے ہوئے احکام کا اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات کا، نماز و روزے کا اور اسلام کی بنیاد و اساس کا، اس سب کا جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور یہ انہوں نے ہنسی کھیل بنا لیا ہے۔ من الذین اوتوا الکتاب، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ تم میں سے جن کو وہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، یعنی جن لوگوں کے پاس اب صاف ظاہر ہے یہود و نصارہ اس سے مراد ہیں۔ من قبلکم والکفار، اور دوسرے نمبر جو کفار، اولیاء، ان سب لوگوں کو اپنا دوست ہرگز تم مت بناؤ۔ واتقوا اللہ، اور خدائے قدوس سے ڈرتے رہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ اس آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی جو آیت مبارکہ ہے، ان تینوں آیات مبارکہ کا مفہوم یہی ہے کہ وہ لوگ کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی تھی اور خدائی احکام نبیوں کے ذریعے انہیں ملے تھے، لیکن جس وقت تو ان کا اپنا ایک نظریہ اور اپنا خیال ان کا یہ تھا کہ نبی آخر الزمان یا تو یہود یہ کہتے تھے کہ وہ یہود کے اندر پیدا ہوں گے، نصارہ یہ کہتے تھے کہ ان کا ایک اپنا نظریہ تھا کہ وہ نصارہ کے اندر پیدا ہوں گے، لیکن آقا کریم علیہ السلام جب تشریف لائے تو بنی اسرائیل کے اندر تشریف نہ لائے، قریش کے اندر اور شہر مکہ کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو اس جلن کی وجہ سے اور حسد، بغض اور عناد کی وجہ سے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی مدح کے اندر، حضور علیہ السلام کی تعریف کے اندر، آقا کریم علیہ السلام کی توصیف کے اندر، نبی پاک علیہ السلام کے فضائل، حضور کے کمالات جو تورات کے اندر تھے یا انجیل کے اندر تھے، وہ سارے کے سارے انہوں نے بدل دیے، اور اسی کے اوپر بس نہیں کی بلکہ انہوں نے کفار کے ساتھ ہاتھ ملایا، مشرکین کے ساتھ ہاتھ ملایا، اور اسلام دشمن طاقتیں جتنے تھیں ان کے ساتھ ہاتھ ملایا، اور ہاتھ ملانے کے بعد چراغ اسلام کو گل کرنے کی انہوں نے انتھک کوشش کی ہے، اور وہ سب کچھ کتاب و سنت کے اندر موجود ہے اور تاریخی دستاویزات ساری کی ساری موجود ہیں۔ تو جب ان کا رویہ اسلام کے ساتھ، اہل اسلام کے ساتھ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ساتھ اور اسلام کے تعلق سے اسلام کے تئیں ان کا یہ نظریہ تھا، تو پھر ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کے بارے میں اور دور رہنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ مجھے بتائیے کہ ایک آدمی آپ کے خلاف سازش کرتا ہو، آپ کے قتل کا در پہ ہو، آپ کا گھر اجاڑنا چاہتا ہو، آپ کے مال و اسباب کو ختم کرنا چاہتا ہو، تو آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کر کے بیٹھے رہیں گے؟ اس کو اپنا دوست بنائیں گے، اسے چائے پلائیں گے، اسے کھانا کھلائیں گے؟
اور اس کے بعد اسے گلے لگائیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس سے ہمیشہ آپ چوکنا رہیں گے اور ہوشیار رہیں گے۔ وہی چوکنا رہنے کے لیے اور ہوشیار رہنے کے لیے رب قدوس نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ درس دیا ہے۔ اور صاحب ظاہر ہے کہ دشمن سے ہوشیار رہنا یہ ہر قوم کے اندر ہے، ہر ملک کے اندر ہے، اور یہ ایک عالمی پالیسی ہے۔ اب اس کو جو ہے وہ بلا وجہ لے کر کے کہاں جوڑ دیا گیا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں کہ مارے گھٹنا پھوڑے سر۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔